نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فعل لازم اور متعدی کا بیان۔ فعل کو مختلف اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے، تو آج کے سبق میں ہم نے فعل لازم اور متعدی کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے 3-4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، مفعول بہ چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی اقسام۔ مفعول بہ کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے فعل کی اقسام، لازم اور متعدی۔ یا بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مفعول بہ کی طلب اور عدم طلب کے اعتبار سے فعل کی اقسام، مراد وہی فعل لازم اور متعدی ہوتا ہے۔ نمبر 3، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مفعول بہ کی ضرورت اور عدم ضرورت کے اعتبار سے فعل کی اقسام، مراد وہی فعل لازم اور متعدی ہوتا ہے۔ یا بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مفعول کے اعتبار سے فعل کی اقسام، مراد وہی فعل لازم اور متعدی۔ یا بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فاعل اور مفعول بہ کے اعتبار سے فعل کی اقسام، لازم اور متعدی۔ یا بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے متعلق کے اعتبار سے فعل کی اقسام، لازم اور متعدی۔ یعنی کہ لازم اور متعدی کو مختلف کتابوں کے اندر مختلف عنوانات کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ مفعول بہ کے چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے، اور مفعول بہ کی طلب اور عدم طلب کے اعتبار سے، اور اسی طرح مفعول بہ کے اعتبار سے، فاعل و مفعول کے اعتبار سے، یا متعلق کے اعتبار سے۔ ان تمام قسم کی عبارت سے مراد فعل لازم اور متعدی ہی ہوتا ہے۔ اب فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم کی تعریف 2 طرح سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے۔ دوسری تعریف اس کی یہ بھی کی جا سکتی ہے، فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے جو فاعل پر بات مکمل ہو جائے، جس کی بات فاعل پر مکمل ہو جائے اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ وہ فعل جس کا اثر فاعل تک محدود رہے، یا وہ فعل جس کی بات فاعل پر مکمل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ یا اس کی تیسری تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے، فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اسے مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ یا آسان الفاظ کے اندر یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، وہ فعل جس کے بعد صرف فاعل ہو، فعل کے بعد صرف فاعل ہو، مفعول نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں فعل لازم۔ مثال کے طور پہ جلس زیدن، جلس فعل ہے، زیدن جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا، تو اس کے بعد مفعول نہیں ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے۔ یا نام الطفل، بچہ سویا، فعل کے بعد کیا ہے؟ طفل، بچہ جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی کہ فعل اپنی بات کو اس نے مکمل کر دیا فاعل پر، تو اس کو ہم کہیں گے فعل لازم۔ فعل متعدی، متعدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کرنا، بڑھ جانا۔ تو فعل متعدی سے مراد وہ فعل ہوتا ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے، فاعل سے بڑھ کر، فاعل سے گزر کر مفعول بہ تک پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں فعل متعدی، اور بذات خود مفعول بہ کو نصب بھی دے، یہ ہوگا فعل
متعدی۔ تو فعل متعدی کی دوسری تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے، وہ فعل جو صرف فعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ یا تیسرے انداز کے اندر اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، فعل متعدی سے مراد وہ فعل ہے جس کے بعد فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو، تین چیزیں ہوں، فعل کے بعد فاعل اور مفعول بھی، اسے ہم کہیں گے فعل متعدی۔ جیسے خلق اللہ آدم، خلق اللہ آدم، اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر خلق کا فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے اور آدم مفعول ہے، تو اس کو کہیں گے ہم فعل متعدی۔ فعل لازم کے اندر بات فعل پر مکمل ہو جاتی ہے، اور فعل متعدی کے اندر فعل اور مفعول دونوں ہوں گے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں جس فعل کا صرف فاعل ہو اسے کہتے ہیں لازم، جس فعل کا فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو اسے کہتے ہیں متعدی۔ اب متعدی کی پہچان کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر فعل فاعل ہیں بس تو فعل لازم ہوگا، اگر متعدی ہے تو پھر فعل بھی ہوگا، اس کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ہوں گے، اسے کہیں گے فعل لازم یا فعل متعدی۔ اب فعل لازم اور متعدی کی پہچان کے لیے ایک دو طریقے اور بھی ہیں۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے یہ فعل لازم ہے یا ہے فعل متعدی، تو اس کی پہچان کے لیے ہم نے سب سے پہلا جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ ہے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کو دیکھنا ہے ہم نے۔ اگر فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے ترجمہ کے اندر وہ کا لفظ آ جائے، کس کا لفظ آ جائے؟ وہ کا لفظ آ جائے تو وہ فعل لازم ہوگا، وہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے جالسا، وہ ایک مرد بیٹھا، جالسا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس کا جب ہم نے ترجمہ کیا تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ وہ کا لفظ، تو یہ فعل لازم ہوگا۔ اور اگر ہم نے فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کو چیک کیا، اس کا ترجمہ کیا، تو اس کے اندر جو ہے نا ترجمہ میں اس کا لفظ آ جائے، کس کا لفظ آ جائے؟ اس کا لفظ آ جائے تو پھر وہ فعل متعدی ہوگا۔ جیسے ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ یا پھر دوسرا طریقہ فعل لازم اور متعدی کی پہچان کا یہ بھی ہے، فعل ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر نے کا لفظ آ جائے، کیا آ جائے؟ نے کا لفظ آ جائے، تو اس وقت یہ جو ہے نا کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا۔ اگر نے کا لفظ نہ ہو تو اس وقت یہ لازم ہوگا۔ جیسے ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، یہاں پر نے کا لفظ ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے یہ فعل متعدی ہے۔ اور جو ہے اپنا اگر نے کا لفظ نہ ہو تو پھر یہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے جالسا، وہ ایک مرد بیٹھا، یہاں پر نے کا لفظ نہیں ہے، یا پیچھے والا طریقہ بھی اس میں آ رہا ہے۔ تو تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ترجمے سے ہم اس کا فرق نہیں کرتے، ہم نے چیک کیا، عربی کلمے کو دیکھا، اگر اس کا مصدر فعول کے وزن پر ہے، کس وزن پر ہے؟ فعول کے وزن پر ہے، تو اکثر طور پر یہ فعل لازم ہوگا۔ جن افعال کے مصدر فعول ان کے وزن پر آتے ہیں تو اکثر طور پر وہ فعل لازم ہوتے ہیں۔ جیسے خارجہ، وہ نکلا، ایک تو ترجمے سے بھی ماضی کے ترجمے میں وہ آ گیا، تو دوسرے نمبر پر خروج، اس کا مصدر کس وزن پر ہے؟ فعول ان کے وزن پر، تو اس کو ہم کہیں گے فعل لازم۔ اگر اس کا مصدر فعول کے وزن پر نہ ہو تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کی پہچان کا تیسرا طریقہ تھا۔ اور اس کی پہچان کا ایک چوتھا طریقہ یہ بھی ہے، اگر فعل لازم اور متعدی کا فرق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی فعل پر
یہ سوال کر لیں، سوالی انداز میں اس کو بیان کریں۔ اگر اس کے ترجمہ میں کس کو یا کس کی یہ الفاظ آ رہے ہیں، یعنی کہ سوالیہ طور پر، مثال کے طور پر بندہ جو ہے نا کہتا ہے کہ فلاں بندے نے مارا، سوال کے اندر کہہ سکتے بھی کس کو مارا۔ کوئی بندہ کہتا ہے کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو بندہ کہتا ہے کس کی گم ہو گئی۔ اگر ایسے افعال کے اندر یہ معنی یعنی کہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو سوال ٹھیک بنتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اگر سوال ٹھیک ہے تو متعدی ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر لازم بن جائے گا۔ یہ تھی فعل لازم اور متعدی کی پہچان کا طریقہ۔ اب فعل جو متعدی ہے اس کی آگے قسمیں بنتی ہیں۔ فعل متعدی کی قسمیں، اس کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں۔ مفعول بہ کے اعتبار سے فعل متعدی کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 متعدی با یک مفعول، متعدی با یک مفعول، وہ فعل متعدی جس کا ایک مفعول بہ ہو۔ کیا ہو؟ جو ایک مفعول بہ کو چاہتا ہو اسے کہتے ہیں فعل متعدی با یک مفعول، یعنی کہ وہ فعل جس کا صرف ایک مفعول بہ ہو، یا دوسرے انداز کے اندر وہ فعل جو ایک مفعول بہ کی طرف متعدی ہو، یا تیسرے انداز میں اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو فعل ایک مفعول بہ پر مکمل ہو جائے اسے کہتے ہیں متعدی با یک مفعول۔ جیسے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ قتل فعل ہے، داؤد فاعل بن جائے گا، جالوتا تو اس کو کیا بنا دیں گے؟ مفعول بہ۔ جو ہے نا قاتل، یہ ایک فعل جو ہے یہ ایک مفعول بہ پر مکمل ہو گیا، یہاں پر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، بات مکمل ہو گئی۔ اب فعل متعدی اور لازم کی پہچان کے جو طریقے ہم نے پڑھے تھے، قاتل قتل کیا، اس کو کس نے قتل کیا، یہ معنی بھی ہے اس میں پایا جا رہا ہے۔ قاتل اس نے قتل کیا، یہ بھی متعدی کی جو پہچان کا طریقہ تھا وہ بھی پایا جا رہا ہے، اور جو ہے نا اسی طرح اس نے قتل کیا۔ تو اس کے بعد پھر تیسرا پہچان کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ یہ بھی ہے کہ فعل کے بعد فعل بھی ہو اور مفعول بہ بھی ہو تو وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کے جو اکثر افعال ہیں نا وہ متعدی با یک مفعول ہوتے ہیں، یعنی کہ اکثر فعل ایسے ہیں جو صرف ایک مفعول پر بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے فعل کی متعدی با 2 مفعول، جو فعل 2 مفعولوں کو چاہتا ہو، جو فعل 2 مفعولوں کو چاہتا ہو، یا متعدی با 2 مفعول سے مراد وہ فعل ہے جو 2 مفعول بہ کی طرف متعدی ہو، یا پھر اس سے مراد وہ فعل ہے جس کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہو۔ کس کی ضرورت ہو؟ 2 مفعولوں کی ضرورت ہو۔ یا پھر اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو فعل 2 مفعول بہ پر مکمل ہو، ایک پر مکمل نہ ہو، 2 پر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ متعدی با 2 مفعول۔ جیسے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس مثال کے اندر اتخذ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، اور اس میں ابراہیم خلیلہ دونوں جو ہے نا مفعول بہ ہیں۔ کیا ہے؟ مفعول بہ ہیں۔ اور تیسری قسم اس کی ہے متعدی با 6 مفعول، وہ فعل جو 3 مفعول بہ کی طرف متعدی ہو۔ کتنی مفعول بہ کی طرف؟ 3 مفعول بہ کی طرف، یا وہ فعل جس کو 3 مفعولوں کی ضرورت ہو، یا وہ فعل جو 3 مفعول بہ پر بات کو مکمل کرے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی مثال اعلم الطبیب المریض الدواء نافعا، عالم فعل، الطبیب فاعل، المریض یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول اول ہے، الدواء ثانی ہے، نافعا مفعول ثالث ہے۔
وہ افعال جن کو 3 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ 7 ہیں۔ کتنی افعال ہیں؟ تعداد میں 7 ہیں۔ نمبر 1 اعلم، نمبر 2 ارا، نمبر 3 حدث، نمبر 4 انبأ، نمبر 5 نبأ، نمبر 6 اخبر، نمبر 7 خبر۔ یہ 7 افعال ایسے ہیں جن کے 3 مفعول ہوتے ہیں۔ کتنی مفعول ہوتے ہیں؟ 3 مفعول۔ اور جن کے 2 مفعول ہوتے ہیں وہ افعال قلوب ہیں۔ افعال قلوب، افعال قلوب کے جو مفعول ہوتے ہیں وہ دو کا تقاضا کرتے ہیں افعال قلوب۔ تو یہ تھی جو ہے نا فعل لازم متعدی کی تعریف اور اس کی پہچان کا طریقہ اور متعدی کی 3 قسمیں۔